خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں قاسم اور سلیمان، ان کے بارے میں علیمہ صاحبہ نے کہا کہ پہلے وہ امریکہ جائیں گے، کیس پٹ اپ کریں گے پی ٹی آئی کا، ہو سکتا ہے امریکن گورنمنٹ کے آفیشل سے بھی ملاقاتیں کریں اور اس کے بعد پاکستان آئیں گے، ایک نئی جان ملے گی تحریک کو۔ آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے؟ بالکل پاسبل نہیں ہے۔ قاسم اور سلمان کے ساتھ تو محترمہ علیمہ خانم کا 10 سال میں کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہے ان کی خواہش تھی جو خان کو پہنچائی گئی کہ شاید وہ اب بہت زیادہ جو ہے ان کا دل کھل رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے باپ سے مل لیں۔ اور میرا خیال ہے خان صاحب نے جو ہے کوئی ایسا جواب نہیں دیا کہ جی وہ آئیں اور تحریک کی قیادت کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر خان صاحب اجازت دے بھی تو ان کی ماں ان کو اجازت نہیں دے گی۔ پاکستان میں احتجاج کی اس پی ٹی آئی کے احتجاج کی قیادت کرنا وہ تو اس طرح جیسے آپ بل مجھے مار والی بات ہے، کیونکہ گولیاں تو پہلے بھی چل آ چکے ہیں اور ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم تو گرفتار کریں گے۔ تو لہذا ملک میں کوئی قانون تو ہے نہیں، ایک دفعہ گرفتار ہونے کی دیر ہے، باقی کام عدالتوں پہ چھوڑ دیں۔ وہ خود ہی مقدمے اتنے لمبے کر دیتے ہیں کہ جس کو تھوڑی بھی امید ہوتی انصاف وہ خود ہی مایوس ہو جاتا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کسی طور بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ جو دعویٰ ہے قاسم اور سلمان کے آنے کا، یہ بیسیکلی باؤنس بیک کرے گا۔ اگر وہ نہیں آتے ہیں، آپ امید دلا رہے ہیں، تو پھر جو ہے ورکر کو کیا آپ کہیں گے کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو سوچیں نا، آپ کے پاس آخری کارتوس تو یہی رہ سکتا ہے کہ خان کے بچوں کو آگے کر دیں۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی یہ تحریک بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ بالکل۔ تو لہٰذا سارے کارڈ سارے پتے اس طرح نہیں پھینکے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ احتجاج کے لیے کارآمد تھے ماضی میں 9 مئی کے بعد، جن تنظیموں نے جن لوگوں نے ہمارے احتجاج کو کامیاب کیا، وہ سب ٹکانے لگ چکے ہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھ لیں گے نا، یہ کہتے ہیں نا کیا پی کا شوربہ، یہ ہفتے 10 دن میں احتجاج کی شور و غوغا ہوگی، سوشل میڈیا جو ہے وہ نقیب دے گا انقلاب آ رہا ہے، اور قیادت بھاگنے کی تیاری کرے گی۔ یہ میں بالکل دیوار پہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ صحیح۔ تو اس پہ جس طرح علیمہ صاحبہ نے پہلے کہا تھا کہ جو خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا، وہ پارٹی سے علیحدہ ہو جائے، لیکن ابھی جو ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے بیرسٹر گور صاحب کی، اس کی جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے، بیرسٹر گور صاحب خان صاحب سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ احتجاج نہ کرنے پہ لوگوں کو پارٹی سے مت نکالیے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اختلاف رکھتے ہیں احتجاجی تحریک کے شروع ہونے سے بھی، اسی لیے بیرسٹر گور صاحب جا کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح پارٹی سے نکالنے لگے تو اور نقصان ہو جائے گا پارٹی کا۔ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، پی ٹی آئی ایک ایب نارمل حالات سے گزر رہی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ موجودہ وقت میں سیاسی ہردل عزیزی میں ایک تاریخی مقام حاصل کر چکے ہیں۔ اور اسی چیز کو جواز بنا کے خان کو یہ باور کرایا جاتا ہے گویا کہ وہ اگر وہ کسی کی جو ہے سیاسی تقدیر جو ہے اس کو سیل کر سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی جو ہے وہ اپنی تاریخ کی انتہائی نازک موڑ پہ کھڑی ہے۔ آپ کی پاپولیرٹی جو ہے، آپ کا الیکشن جیتنا، وہ خان کو جیل سے تو نہیں نکال سکا۔ تو لہذا پارٹی جو ہے تمام پاپولیرٹی اور سپورٹ ہونے کے باوجود قسم پرسی کا شکار ہے، فستائیت کا شکار ہے، کمزور نظر آ رہی ہے۔ تو لہذا اگر اس مرحلے پہ اس گمان میں آ کے کہ جی کوئی جو شخص ہے وہ کوئی چورا نہ کرے تو لوگ میری طرح ہو جائیں گے، مجھے انہوں نے نکال دیا، میری صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو ورکر لیڈر اب تک کے پرایوں کی ضرورت ہے۔ یہ دھمکیاں دے کے کیا آپ کسی کو مجبور کر سکتے ہیں؟ اور یہ اپنی قیادت کو آپ کہہ رہے ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے، یعنی اس سے کون سی پارٹی کی خدمت ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں۔ پارٹی کو اس وقت جو سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے وہ اتحاد کی ہے۔ اتحاد واحد چیز ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اوپر سے آئے دن جو ہے
شگوفے چھوڑے جاتے ہیں کہ جناب نکال دیں تو کسی کا رزق جو ہے کسی پارٹی میں تو نہیں اٹکا ہوتا ہے. لیکن مروت صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حل جو ہے وہ مزاحمتی ہے اور احتجاجی تحریک ہے. تو اگر یہ پارٹی کی لیڈرشپ جس نے آپ کی طرح کے جو لیڈران تھے پارٹی کے ان کو نکال دیا، پارٹی کی کاز کو فائدہ تو احتجاج سے ہی ہوگا، تو آپ پھر شمولیت اختیار کریں گے ایسے کسی احتجاج میں فار دا سیک آف دا پارٹی، ناٹ فار دا کرنٹ لیڈرشپ؟ دیکھیے، فار دا سیک آف دا پارٹی یا فار دا سیک آف دا خان صاحب، مجھے اس پارٹی کے احتجاج کا حصہ بننے میں کوئی یہ نہیں ہے، امر مانے نہیں ہے. لیکن ایک بات میں عرض کروں، میں نے ہمیشہ احتجاج تنہا کیا ہے. یعنی اکیلا میں خود ہی خان کی اجازت سے فیصلہ کرتا تھا کس شہر میں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے. میں نے اپریل 2024 میں خان سے یہی دوبارہ ذمہ داری مانگی کہ اب قیادت باہر آ گئی ہے، مجھے صرف احتجاج کی قیادت دے دی جائے، میرے کام میں کوئی دخیل نہ ہو. اور خان نے اس پہ اگری بھی کیا. ان کو پتہ چلا تو خان نے مجھے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج نے آپ کو ہیرو بنا دیا ہے اور کریڈٹ آپ خود لے جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کو اعتراض ہے. تو میں نے کہا کہ جی چلے یہ کریں. اب جو احتجاج ہوئے جن کا میں بادل ناخواستہ حصہ تھا، وہ احتجاج اس طرح نہیں ہوئے جس طرح میں کروا سکتا تھا یا میں کرتا ہوں. تو لہٰذا ابھی بھی اگر پارٹی یہ سمجھتی ہے، دیکھیں پارٹی نے جو میرے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی وہ نظر انداز کر دیں کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا. انہوں نے 3 دفعہ مجھے نکالا، لیکن یہ جو گزشتہ 6-7 ماہ سے آپ بھی دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ کا بازار گرم کیا ہے. تو بات یہ ہے میں بہت ہی بدل ہو چکا ہوں. یعنی کہ جس پارٹی کے لیے سب قربانیاں دی، وہ کیوں کر کسی اپنے ہی ورکر کو یا خان کے ایک مت والے کو گالم گلوچ کرے گی. اور اگر احتجاج میں نے شامل ہوا نہ ہوا تو 2 شرائط ہوں گے. ایک کہ جو میرے ساتھ رویہ برتا گیا اس پہ پارٹی تعصب کا اظہار کرے. دوسرا، احتجاج کی ذمہ داری میری ہوگی. اچھا، وہ میرا طریقہ کار ہوگا، میرا لائے عمل ہوگا اور کوئی دخیل نہیں ہوگا اس میں. مروت صاحب، لیکن آپ سے پہلے کتنے لوگ تھے اس پارٹی میں جن کے ساتھ اس نوعیت کی زیادتیاں ہوئیں؟ مطلب فار ایگزامپل علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب جو کہ ڈونرز تھے پارٹی کے، جن کے بغیر دھرنے فنڈ نہیں تھے ہوتے، ان کے ساتھ کیا کیا پارٹی نے؟ کتنے لوگوں نے اکنالج کیا ان کو؟ خان صاحب نے خود کہا کہ آٹے چینی کی رپورٹ میں ان کا نام آ گیا، یہ تو چور ہیں. تو یہ سب آپ نے پہلے بھی دیکھ رکھا تھا، آپ کو کیسے یہ امید تھی کہ آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں، دیکھیے علیم خان اور جہانگیر ترین دونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک شخصیت کا آج ذکر کر دوں جو کبھی میڈیا میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوا ہے. زلفی بخاری جو ہے، میں چند ملاقاتیں میری ان سے، اور بڑا ایک باوقار انسان ہے. کسی نے ایک دفعہ میرے کان بھی بھرے کہ جی وہ آپ کی بڑی مخالفت کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، زلفی بخاری کو ملزم بنانا یا رنگ روڈ سکینڈل اس پہ ڈالنا، یہ بھی اپنوں ہی کا کیا درا ہے. اچھا، اپنوں یہی رویہ تھا جو ان کے ساتھ ہوا، علیم خان کے ساتھ ہوا یا جہانگیر ترین کے ساتھ. پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے اپنے ہی محسن ہمیشہ اپنوں ہی کے ہاتھوں ڈسے گئے ہیں. بالکل. اور جہاں تک میرا تعلق ہے، علیم خان اور جہانگیر ترین جو ہے وہ تو یعنی کہ باری بھرکم ہستیاں ہیں. میں تو، میری مثال تو آپ سمجھ لیں ایک سیاسی آوارہ گرد کی طرح ہے. میں تو ایک آزاد منش آدمی ہوں، اپنی مرضی سے کام کرتا ہوں، میرے کوئی مقاصد ہی نہیں ہے. خان کے لیے جب 9 مئی کو نکلا تھا، 8 فروری تک وہ ایک نارمل حالات تھے اور وہ کام کوئی نارمل لوگ کر ہی نہیں سکتے تھے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے. مجھے ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا مجھے دے سکتے ہیں؟ یہ جو بھی بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں پارٹی سے کسی کو نکال دیں گے، نکال دو. صحیح. مروت صاحب میرے پاس کون سا آسمان گر پڑ رہا ہے؟ میرے پاس 15-20 سیکنڈ ہے. صرف یہ بتا دیجئے کہ پختونخوا کی حکومت آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرا دی جائے گی؟ کیونکہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کچھ لوگ مخالفین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ نہیں گرائی جائے گی، کیونکہ وہ کسی کے لیے تھریٹ ہی نہیں ہے اور مضبوط ہے اس کی حکومت. ایم پی ایس ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ حکومت گرانے کی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.